اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا۔ معزز علماء کرام، بزرگان اعظام اور صدر محفل پاکستان کے مایہ ناز مفکر علامہ سید جواد نقوی صاحب کی خدمت میں اور تمام حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ برادران محترم، آج کی اس عظیم الشان محفل اور مجلس میں سب وحدت اور اتحاد کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن اس مختصر سے وقت میں اختلاف اور اختلافات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اختلافات کے وجوہات کیا ہیں؟ دو مہم وجہ، ایک دشمن جو ہمارے اندر اختلاف ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور دوسری مہم ترین وجہ وہ ہمارے اپنے اندر کا کیڑا ہے۔ اپنے اندر کا کیڑا، وہ کیڑا کیا ہے؟ وہ ہوائے نفس ہے۔ ہوائے نفس یعنی نفسانی خواہشات۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہی ضد، ہٹ درمی، انا پرستی، مفاد پرستی۔ اپنی مفاد کو دیکھ کے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر اور ریال کے لیے فتوے دیتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت، یہ سب خدا نے تو نہیں کہا ہمیں۔ قرآن میں آپ دکھائیں جہاں پہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو اور فرقہ واریت کا ہمیں، قرآن میں ہے کوئی ایسی آیت؟ یہ ہماری ہٹ درمی، ہم اپنی ضد، ہٹ درمی اور اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اختلاف ڈالتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو یہ اندر کا کیڑا، اس کو مر جانا چاہیے، وگرنہ ہمارے اس پیارے ملک کا وہی حشر ہو جائے گا کہ فتنہ خوارج پیدا ہو جائے گا، فتنہ تکفیر، فرقہ واریت، دہشت گردی، انتہا پسندی۔ یہ اگر وحدت کا راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا تو یہ ہمارا سر انجام ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے اس گرداب سے نکلنا ہے۔ اس گرداب سے ہم نے نکلنا ہے۔ کس طرح سے نکلے؟ کس طرح سے نکلیں؟ وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ہمدلی کے ساتھ، ہمکاری کے ساتھ، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ تقریب بین المذاہب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید۔ تقریب بین المذاہب، مذاہب کے بزرگان آپس میں مل بیٹھے۔ یہ جو اقدام علامہ سید جواد نقوی صاحب نے کیا ہے، نہایت ہی موقع شناسی، یعنی بہترین موقع ہے اتحاد کا۔ جب خارجی جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ، تو یہی وقت ہے اتحاد کا۔ تو اس کے لیے، اس اتحاد کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ہمارا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی خدا ہے
اللہ کا رسول ہے والذین آمنوا، والذین آمنوا. تو یہ ہے جو یعنی مہم ترین. اگر ہم نے اپنی موقعیت کو نہ سمجھا، ولایت اللہ کے ہم انڈر ہے، اور ولایت اللہ کے انڈر رہتے ہوئے ہم نے اگر اپنی موقعیت کو نہیں سمجھا اور نہیں سمجھا کہ ہم نے کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور کس کے ساتھ دشمنی، تو ہمارا مقدر نہایت ہی بھیانک ہوگا. دوستان محترم، غزہ لبیک یا غزہ، لبیک یا اقصی، یہی ہے نا موضوع. تو آپ دیکھیں استعمار دشمن ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ ان کا میسج یہی ہے کہ اپنے درمیان لڑو لیکن اسرائیل کے ساتھ صلح کرو. آج نارملائزیشن کا جو ایجنڈا اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان چل رہا ہے، یہی ہے نا. اردن نے اتحاد کیا ہے، مصر نے اتحاد کیا ہے، اور دوسرے ممالک نے اتحاد کیا ہے اسرائیل کے ساتھ. یہی جو چل رہا تھا. تو امارات نے اتحاد کیا، بحرین نے اتحاد کیا، سعودی بھی جو ہے اتحاد کرنے جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ. یہ شرعاً درست نہیں ہے. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آپ جو ہے ان کو، اسرائیل کو ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. اسرائیل کے ساتھ صلح کریں اور ہم اپنے اندر اپنے درمیان لڑے، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑے. کون سا راستہ بہتر ہے؟ میرے خیال میں ہمیں ایک نئی اسلامی تہذیب اور نئی اسلامی تمدن کے راستے پہ چلنا ہوگا، وگرنہ نتیجہ نہایت ہی بھیانک ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.